اگر آپ یا پھر آپ کے گھر والوں میں کوئی اس وقت کسی بیماری میں مبتلا ہے، اگر آپ کا دل بے چین ہے، اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور آپ رات بھر اپنے بستر پر کروٹیں بدلتے ہیں، اگر ڈاکٹروں کی دوائیاں کھا کھا کر بھی آپ کے دل کو سکون نہیں ملا، جسم کی تکلیف ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یا پھر کسی ایسے پیارے انسان کے لیے پریشان ہے جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، تو رک جائیے اور اپنے دل کو تھام لیجئے، کیونکہ آج کا یہ بیان آپ کی زندگی بدلنے والا ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے رحمت، شفا اور سکون کا وہ الہی دروازہ ہے جو خود آپ کے رب نے آپ کی طرف دیکھ کر آپ کے لیے کھولا ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر بیماری کا علاج صرف دوا کی بوتلوں اور گولیوں میں نہیں ہوتا، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر تو صرف علاج کی کوشش کرتا ہے، مگر شفا دینے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہوتی۔ دوا صرف جسم کی ظاہر تک پہنچتی ہے، مگر شفا عرش الہی سے بندے کے یقین کو دیکھ کر اترتی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اپنے رب کے سامنے جھکا دیجئے، کیونکہ جس ویران دل میں اللہ کی یاد اور اس کا سچا یقین اترتا ہے، اس دل کی تمام ویرانیاں لمحوں میں آباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں قرآن کی پاکیزہ آواز گونجنے لگتی ہے، وہاں رحمت کے فرشتے اپنے پر پھیلا کر اتر آتے ہیں۔ میرے عزیزو، قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تاریخی اور ایمان افروز اعلان ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے، جب انہوں نے پوری دنیا کے سامنے فخر سے فرمایا تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دوا یا فلاں طبیب مجھے شفا دیتا ہے، بلکہ ساری کائنات کو بتا دیا کہ شفا کا مالک صرف اور صرف میرا رب ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دل کے اندر یہ پختہ یقین پیدا کیجئے کہ میرا رب ہر بیماری پر قادر ہے۔ کوئی بیماری ایسی بنی ہی نہیں جس کا علاج اللہ کے لا امتحانی خزانوں میں موجود نہ ہو۔ کوئی دکھ ایسا نہیں ہے جسے اللہ خوشی اور مسکراہٹ میں نہ بدل سکے۔ کوئی درد ایسا نہیں ہے جسے اللہ جڑ سے ختم نہ کر سکے، اور کائنات کا کوئی ناممکن ایسا نہیں ہے جسے میرا رب ایک لفظ کن فرما کر ممکن نہ بنا سکے۔ اب آئیے قرآن کی اس سب سے عظیم سورت کی طرف جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراپا شفا اور ام القرآن فرمایا، یعنی سورہ فاتحہ، جس کا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا ہے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے، جو روز جزا کا اکیلا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ میرے عزیزو، صحیح حدیث کا وہ واقعہ یاد کیجئے جب ایک صحابی رسول نے اس سورہ فاتحہ کو کامل یقین کے ساتھ پڑھ کر ایک ایسے شخص پر دم کیا تھا جسے زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا اور زہر جسم میں پھیل چکا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس سورت کی برکت سے اسے ایسی شفا عطا فرمائی کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ دم اور شفا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی تائید فرمائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی کلام میں ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں یقین کامل ہو، زبان پر اخلاص ہو، اور نظر دنیا کی اسباب کے بجائے
صرف اللہ کی رحمت پر ہو۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو صرف زبان سے الفاظ نہ نکالیں بلکہ ہر ایک آیت کو اپنے دل کی دھڑکنوں میں اتاریے۔ جب آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین تو دل سے تسلیم کریں کہ میرا رب کائنات کے ہر ذرے کا پالنے والا ہے۔ جب کہیں الرحمن الرحیم تو تڑپ کر یقین کریں کہ میرا رب مجھ پر میری سگی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو دنیا کے سارے چھوٹے جھوٹے سہاروں اور امیدوں کو دل سے نکال پھینکیے اور صرف اللہ کو اپنا واحد اور آخری سہارا بنا لیں۔ یقین جانیے جس بندے کا آخری سہارا خود پروردگار بن جائے پھر کائنات کی کوئی طاقت اسے بے سہارا اور تنہا نہیں کر سکتی۔ جب انسان بیماری اور تکلیف میں طویل عرصے تک مبتلا رہتا ہے تو اس کے جسم سے پہلے اس کا حوصلہ اور اس کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے۔ شیطان اسی کمزوری کے لمحے کا انتظار کرتا ہے اور فوراً حملہ کر کے انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید اب تمہاری دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، شاید اللہ نے نعوذ باللہ تمہیں بھلا دیا ہے، یا تمہاری یہ تکلیف اب ختم نہیں ہوگی۔ خدا را اس شیطانی دھوکے میں مت آنا، کیونکہ اللہ تعالی اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود اپنے بندوں کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت ہی قریب ہوں۔ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے سچے دل سے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، ذرا اس آیت کی گہرائی پر غور تو کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کسی فرشتے یا واسطے کے ذریعے جواب دیتا ہوں، بلکہ محبت کی انتہا دیکھیے کہ فرمایا میں خود قریب ہوں، میں خود اپنے بندے کی آہ سنتا ہوں اور میں خود ہی اسے عطا کرتا ہوں۔ اس لیے اگر پوری دنیا آپ کی بات سننا چھوڑ دے تب بھی اپنے رب سے خلوت میں باتیں کرنا بند نہ کیجیے، کیونکہ وہ ایسا رحیم بادشاہ ہے جس کے دروازے پر کبھی کوئی پہرا نہیں ہوتا، جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے اور جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بیماری کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو بڑی شفقت اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ، تمام لوگوں کے پروردگار، اس تکلیف کو دور فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی شفا دینے والا نہیں۔ ایسی کامل شفا عطا فرما کہ بیماری کا نام و نشان اور اثر باقی نہ رہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ عظیم دعا ہے جو خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ اپنے لیے دعا کریں یا اپنے والدین، اپنے معصوم بچوں، اپنے شریک حیات، اپنے شوہر یا دنیا کے کسی بھی بیمار مسلمان کے لیے دعا کریں تو اس دعا کو پورے یقین اور تڑپ کے ساتھ ضرور پڑھیے، کیونکہ یہ دعا عرش کے دروازہ ہلانے والی دعا ہے۔ اب ایک اور عظیم نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا سنیے، جنہیں قیامت تک کی تمام بیماروں اور لاچاروں کے لیے امید کا روشن چراغ بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اور ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکار کے کہا کہ اے میرے رب، مجھے سخت تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیزو، حضرت ایوب علیہ السلام برسوں تک ایسے شدید بیماری میں مبتلا رہے کہ ان کا مال چلا گیا، اولاد کا سخت امتحان ہوا، جسم انتہائی کمزور ہو گیا، لیکن ان کی زبان پر کبھی اپنے رب کے لیے کوئی شکوہ اور شکایت کا لفظ نہیں آیا۔ انہوں نے صرف عاجزی سے اپنے رب کے سامنے اپنی تکلیف رکھی اور اس کی رحمت کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عاجزی
اتنی پسند آئی کہ قرآن میں آگے فرمایا پس ہم نے ان کی دعا کو فوری قبول فرما لیا اور ان کی تمام تکلیفوں کو دور کر دیا۔ یہ قرآن کا وہ سچا وعدہ ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا۔ جو رب صدیوں پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کی فریاد سن سکتا تھا، وہ رب آج بھی زندہ ہے۔ وہ آج بھی آپ کی پوشیدہ سسکیاں سنتا ہے اور وہ آج بھی اپنے بندہ کی فریاد کو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کبھی اپنی زبان سے یہ نہ کہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ ہر دعا مانگنے کے بعد دل میں یہ پختہ یقین رکھے کہ میرا رب میرے لیے پس پردہ بہترین فیصلہ فرما رہا ہے۔ وہ کبھی اپنی حکمت سے فوراً دے دیتا ہے تو کبھی محبت سے روک کر دیر سے دیتا ہے، اور کبھی اس بندے کی بدلے آخرت میں ایسا عظیم الشان خزانہ عطا فرماتا ہے کہ بندہ میدان محشر میں تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی فوراً قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب آخرت کے لیے ہی بچا لی گئی ہوتی۔ یاد رکھیے کہ دل کا حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب بندہ اپنی جان، اپنے معاملات اور اپنی بیماری کو اپنے رب کے سپرد کر کے مکمل بھروسہ کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو حقیقی اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل پریشان ہے تو اللہ کا ذکر اور استغفار بڑھا دیجئے۔ اگر دل میں کسی چیز کا خوف ہے تو قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے۔ اگر آنکھوں میں آنسو ہے تو رات کے اندھیرے میں سجدے میں گر کر جائیے، کیونکہ ایک بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اسی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور جسے سجدے کی مٹھاس اور طرف مل جائے اسے دنیا کی بڑی سی بڑی بیماری اور پریشانی بھی اپنے رب سے دور نہیں کر سکتی، بلکہ وہ تکلیف بھی اس اللہ کے اور قریب لے جاتی ہے۔ میرے عزیز و اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کبھی کبھی انسان کی بیماری صرف جسم کی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اور روح کی بیماری ہوتی ہے۔ جسم بستر پر سیدھا لیٹا ہوتا ہے مگر روح اندر سے تھک کر چور ہو چکی ہوتی ہے۔ چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ ہوتی ہے مگر دل کے اندر غموں اور محرومیوں کا ایک خوفناک طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ ایسے تاریک وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک ایسی نایاب دعا عطا فرمایا جس نے ایک عظیم نبی کو سمندر کی گہرائیوں اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کے ساحل پر پہنچا دیا۔ وہ عظیم نبی حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں قید تھے جہاں نہ کوئی انسان ان کی مدد کے لیے موجود تھا، نہ کوئی دوا تھی، نہ کوئی ظاہری سہارا تھا اور نہ نکلنے کا کوئی راستہ تھا، چاروں طرف مایوسی اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن ان اندھیروں کے درمیان انہوں نے اپنے رب کی توحید اور اپنی عاجزی کا پکار کر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر انہوں نے اندھیروں کے اندھیرے سے پکار کر کہا، اے میرے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار اور اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کا سب سے بڑا معجزہ دکھایا اور فرمایا، پس ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں اس عظیم غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم تمام ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس آیت کی آخری الفاظ کو اپنے دل پر لکھ لیجئے۔ اللہ نے صرف حضرت یونس علیہ السلام کی نجات کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے اعلان کر دیا کہ اسی طرح ہم ہر ایمان والوں کو غموں سے نجات دیتے ہیں۔ یعنی جو بندہ بھی اخلاص اور سچے دل کے ساتھ اس دعا کو اپنی زبان پر لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی مچھلی کے پیٹ جیسے حالات سے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی اپنی کسی مصیبت میں اس دعا کی ساتھ اللہ کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ اس لیے جب بھی آپ اس دعا کو پڑھیں تو صرف زبان سے نہ پڑھیں، بلکہ اپنے دل کے ہر غم، ہر پریشانی، ہر بیماری اور ہر خوف کو اللہ کے حوالے کر دیں اور بار بار تڑپ کر عرض کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر دیکھیے کیسے آپ کے دل کی بھاری بوجھ ہلکے ہونے لگتے ہیں اور کیسے غیب سے راستے نکلتے ہیں۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انتہائی آسان اور عظیم الشان علاج اپنی امت کو سکھایا ہے، اور وہ ہے قرآن پاک کی آخری 3 سورتیں، یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو اپنے دونوں مبارک ہاتھوں پر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے اور اپنے پورے جسم مبارک پر جہاں تک ہاتھ جاتا پھیر لیتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات کے وقت زیادہ شدید ہو گیا تو میں یہی صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کرتی اور آپ ہی کے مبارک ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرتی تھی تاکہ اللہ تعالی ان ہاتھوں کی برکت سے شفا عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ عمل کسی عام انسان کا نہیں بلکہ خود کائنات کے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اس میں نہ کوئی خرچ ہے، نہ کوئی پیچیدگی ہے اور نہ کسی خاص وقت کی شرط ہے۔ سونے سے پہلے بھی یہ عمل کیجئے، صبح اٹھ کر بھی کیجئے، بیماری کے وقت بھی کیجئے، سفر میں بھی کیجئے، اپنے معصوم بچوں پر بھی روزانہ دم کیجئے، اپنے بوڑھے والدین پر بھی اور اپنے پورے گھر پر بھی، کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حفاظت نہیں اور اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی شفا نہیں۔ ایک لمحے کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر تصور تو کیجئے کہ اگر دنیا کی تمام لوگوں کے دروازے آپ پر بند ہو جائیں لیکن آپ کے رب کا دروازہ کھلا ہو تو کیا آپ واقعی محروم ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اگر دنیا کے تمام طاقتور لوگ کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں اور خدا نہ خواستہ عرش والے کا دروازہ بند ہو جائے تو پھر کائنات کا کوئی انسان آپ کو روتی رتی برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے ہر فرض نماز کے بعد چند لمحے خاموشی سے اپنے رب کے سامنے ادب سے بیٹھ جایا کیجیے۔ اپنے دل کی ہر چھوٹی بڑی بات اپنے اللہ سے کہہ دیا کیجیے، اپنی بیماری بھی، اپنی کمزوری بھی، اپنے چھپے ہوئے آنسو بھی اور اپنی ٹوٹی ہوئی امیدیں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی وہ آہ بھی سنتا ہے جو زبان تک نہیں آ پاتی، اور وہ آنسو بھی دیکھتا ہے جو گھپ گھپ اندھیرے میں رات کی آخری پہاڑ بنتے ہیں، اور وہ دعا تو فوراً عرش کو پار کرتی ہے جو ایک ٹوٹے ہوئے اور بے بس دل سے نکلتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے رب سے مانگنے میں اور اس کے سامنے رونے میں شرم محسوس نہ کیجیے، کیونکہ ہاتھ پھیلانا اور مانگنا بندے کی شان ہے اور جھولیاں بھر بھر کر عطا کرنا میرے اللہ کی شان ہے۔ میری عزیزو، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ یہاں تک ہمارے ساتھ اس ایمان افروز سفر میں شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے، اور اگر آپ کو اسی بیان سے ذرہ برابر بھی دل کا سکون اور فائدہ پہنچا ہو تو اللہ کی رضا کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ قرآن و سنت کی یہ مستند اور دلوں کو زندہ کرنے والی باتیں
زیادہ سے زیادہ مایوس اور بیمار مسلمانوں تک پہنچ سکے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ اس فانی دنیا میں کوئی نعمت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہاں خوشیاں بھی بدلتی ہیں اور غم بھی بدلتے ہیں، صحت بھی ملتی ہے اور بیماری بھی بدلتی ہے، لیکن ایک چیز جو ازل سے ابد تک کبھی نہیں بدلتی وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ اور جوش مارتی ہوئی رحمت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں گنہگاروں اور مایوسوں کو گلے سے لگاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندے، میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یقیناً وہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ کے گناہ پہاڑوں جتنے زیادہ ہیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اگر آپ شدید بیمار ہیں تو شفا کا دروازہ کھلا ہے، اگر رزق کم ہے اور تنگی ہے تو رزاق کا دروازہ کھلا ہے، اگر دل بے چین ہے اور پریشان ہے تو اللہ کے ذکر کا دروازہ کھلا ہے، اور اگر آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی ہے تو سجدے کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی اپنے دل سے، اپنے رب سے اپنی امید کا دامن مت توڑیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب اور حیرت انگیز ہے، اس کا ہر حال اس کے لیے سراسر بہتر اور خیر ہی ہوتا ہے۔ اگر اسے کسی خوشی یا نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے خیر بن جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف یا بیماری پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ صبر بھی اس کے لیے خیر ہی خیر بن جاتا ہے، اور یہ مقام مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مبارک مجلس میں خود سے ایک سچا عہد کیجئے کہ ہم 5 وقت کی نمازوں کو پابندی سے ادا کریں گے، اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، صبح و شام کی مسنون اذکار کی پابندی کریں گے، اپنے والدین کی دل و جان سے خدمت کریں گے، حلال روزی اختیار کریں گے، اور زندگی کے ہر موڑ پر اپنے اللہ سے ہمیشہ اچھی اور مثبت امید رکھیں گے، کیونکہ جو بندہ اللہ پر اپنا پورا بھروسہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے اور دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ اپنے وہم و گمان اور تصور میں بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرمائے، ہمارے دلوں کو قرآن کے مقدس نور سے منور فرمائے، ہماری ہر پریشانی کو راحت اور آسانی میں بدل دے، اور ہمارے گھروں میں اپنی خاص رحمت اور برکت نازل فرمائے، ہمارے تمام پیارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، ہمارے زندہ والدین پر اپنی رحمت کا سایہ سلامت رکھے، اور ہمیں ایمان والی باوقار زندگی اور خاتمہ بالخیر یعنی ایمان والی موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور گھنٹی کو دبانا بالکل نہ بھولیے۔ جزاک اللہ۔